سامان علی دا اے جد علی دی ایمان علی دا میرا سارا سامان علی دا جد علی دی اے جان علی دا اے دل علی دا اے دل علی دا اے سر علی دا در علی دا در علی دا بے مثال در علی دا در علی دا در علی دا اور قبلہ خواجہ صاحب ذرا توجہ فرمانا قبلہ علامہ صاحب ذرا تشریف توجہ فرمانا جب میرے کریم نبی نے مکہ تو ہجرت کی تھی ہجرت کر کے سرکار مدینہ شریف تشریف لے کے جا لگے عاشق بولے دیکھیے دیکھنے کر کے مکیوں ہجرت قبول رات ہجرت یا پھر رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری کر کے مکیوں ہجرت قبول رات ہجرت آنکھیں رسول پگ علی دی اے پگ علی دی اے پگ علی دی بستر علی دا اے گھر علی دا در علی دا بے مثال در علی دا اے در علی دا در علی دا میں لکھیا جڑا علی پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر خود رات نو عطا ہوئی ہے علی پاک دی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کیتا ہے آخر تے میں کی لکھیا ذرا اس شعر نو سر دیا کرنا دے نال نہیں دل دیا کرنا دے نال سننا ہے اور توجہ کرنی ہے کہ میں پیغام کی دے رہا کہ کیڑا ظالم نیاج ہوے بھاویں لکھ ہزاراں دی فوج ہوے کیڑا ظالم نیاج ہوے بھاویں لکھ ہزاراں دی فوج ہوے او سب تے بھارا سب تے بھارا اصغر علی دا سب تے بھارا اصغر علی دا اے در علی دا در علی دا بے مثال در علی دا اے در علی دا در علی دا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا و بعد بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام حضور صاحب الاولاق امام الانبیاء فخر الانبیاء سلطان الانبیاء جان کائنات جانی جہان کائنات بلکہ مقصد وجہ تخلیق کائنات بے کسان غم گسار ختم نبوت تاجدار جناب حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآحبابہ وعطرتہ وازواجہ واولادہ وبارک وسلم آپ دے دربار کو ہر بار دے اندر لا تعداد مرتبہ ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام آستانہ عالیہ فریدیہ غوثیہ صابریہ خواجہ ٹاؤن منگلا روڈ تحصیل بینا ضلع جہلم دے سجادہ نشین صاحبزادہ والا شان پیر طریقت خادم شریعت حضرت صاحبزادہ جناب ڈاکٹر خواجہ محمد سنگلین شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہ القدسیہ اور صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ خواجہ غلام سرور شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ خواجہ محمد ظہور صاحب اور جتنے بھی میرے دوست صاحب آپ تشریف لے کے آئے ہو عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد قیصر الرحمن الواحدی امام و خطیب آستانہ عالیہ فریدیہ غوثیہ صابریہ جتنے احباب سامعین حضرات اسی تشریف فرماؤ اور جڑے سوشل میڈیا کے ذریعے آج کا ساڈا پروگرام سماعت فرما رہے ہو
آستانہ عالیہ فرضیہ غوثیہ صابریہ تے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم دے فضل و کرم دے نال غریب نو فقیر نو بار بار حکم فرمایا جاتا ہے اور حاضری نوکری پیش کرنے واسطے حاضر ہونا. آج جڑا موضوع میرے ذمہ لایا گیا ہے تاجدار حلتا مشکل کشا اخی رسول شوہر بدول والد حسنین کریمین تاجدار حلتا فاتح خیبر جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت عظمیٰ کے سلسلے کے اندر لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا گیا. دعائے اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے رب کائنات میرے تے تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آپ جی وقار قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی میں آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت دا مصداق بھی مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ مبارک جمعہ شریف دا دن نے نبی کریم علیہ السلام دا جڑا حجرہ مبارک ہے سیدہ کائنات دی شادی تو پہلا سیدہ کائنات دی شادی تو پہلا اس حجرہ مبارک دا ایک دروازہ سی جڑا مسجد نبوی وال کھلنا سی. جدو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات دا علی پاک دے نال نکاح ہو گیا علی پاک دی زوجیت چاہ گئیاں علی پاک دے گھر ٹر گئیاں تے اس سے حجرے نو دروازے دو ہو گئے. ایک مسجد نبوی شریف ال کھلدا سی ایک دروازہ اس پاسے کھلدا سی جدھر علی پاک دا گھر سی. جمعے دا دن نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ مبارک ہے. حضور جمعے والے دن اپنے گھر دے وچوں جمعے دا خطبہ ارشاد فرمان واسطے تیار ہو کے گھروں نکلے. سرکار سیدھے جناب اس دروازے دی طرف گئے جہڑا دروازہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے آستانہ پاک پر کھلدا ہے. حضور اس دروازے دے وچوں باہر نکلے خرامہ خرامہ چلدے 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 حضور مسجد نبوی شریف دے مین گیٹ مین دروازے تے آئے. مسجد نبوی شریف دیاں کو 5 یا 7 پوڑیاں سن. انہاں پوڑیاں تے مانگت بیٹھے ہوئے سن. انہاں پوڑیاں تے مانگت بیٹھے ہوئے سن. توجہ ہے نا یہ مسجداں دیاں سیڑھیاں تے منگتے بیٹھنا کوئی اج دا کام نہیں. یہ بڑے پرانے بندے ہوندے کہ جدو تسی بھی کتے جمعے والے دن مسجد جاؤ نا تے تانوں مسجد دیاں پوڑیاں تے کوئی مانگت بیٹھا نظر آوے تے انہوں خالی نہ موڑیا جے انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا میرے تے تیرے لجبال نبی دی سنت ہے. سرکار تشریف لے مانگت حضور دے مسجد نبوی دے سامنے بیٹھے ہوئے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں منگتیاں تے کھول گئے. حضور نے جا کے ارشاد فرمایا او غلامو سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بدعا دا چہرہ ویکھیا چہرے تے روشنی آ گئی مسکراہٹ آ گئی ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے. عرض کرتے ہیں ماں ذات دے نینا والے حکم فرماؤ. میرے کریم نبی نے فرمایا اے میری مسجدے آئے ہو کچھ لبا بھی جے میری مسجدے آئے ہو کچھ لبا بھی جائے. سارے نے آکے سنیا سانو اپنا اپنا حصہ مل گیا. انہاں وچوں ایک غلام ایک منگتا اگے ودیا. خواجہ صاحب اگے ود کے حضور دے قدمی لگا قدمی لگ کے عرض کردا سنیا انہاں نوں تے جو کچھ ملیا انہاں دے قدرہ دا ملیا ہے لیکن جویں دی خیرات اج میرے حصے آئی ہے نا جویں دا صدقہ اج مینوں ملیا ہے قیامت تک اے دی خیرات کسے نوں نہیں ملے. عرض کرتا سنیا میں اپنے کارے سا میں لیٹ ہو گئی گھروں نکل دیا. ہر جمعے تہاڈی مسجد دے وچ آ کے تہاڈیاں غلاماں کولوں حصہ لے کے جانے ہاں تہاڈے غلاماں کولوں اپنی اپنا خیرات دا حصہ لے کے جانے ہاں. اج مینوں لیٹ ہو گئی آ میرے سنگی ساتھی جڑے نے پہلے آ گئے. سونے جدوں یہ پہلے آئے نے تہاڈی مسجد دے دروازے مسجد دے وچ جتنیاں صفاں نے نا انہاں صفاں دے وچ جننے تہاڈے غلام بیٹھے نے یہ سارے انہاں کول پھر گئے سن. یہ سارے انہاں کول پھر گئے سن. انہاں نے سارا کچھ انہاں کول لے لیا سی. سونے جدوں میری باری آئی ہے بازار دے نانا والے جدوں میں آیا وا میں مسجد نبوی دے دروازے تے آیا یہ اپنا اپنا حصہ لے کے اپنا اپنا نذرانہ لے کے اپنی اپنی خدمت لے کے مسجد نبوی دے دروازے تے بیٹھ کے سونے تہاڈا انتظار پہ کر میں آیا مینوں دین والا نظر کوئی نہیں آندا. میں تہاڈی مسجد دے ایک صف دے جانا وا کلے کلے بندے کول جا کے سوال کرنا
سب دے اندر آیا میں سوال کرتا رہا کسی نے مجھے کچھ نہیں دیتا میری ویسا پہ چاہیا کسی نے مجھے کچھ نہیں دیتا جو ویسا پہ چاہیا کسی نے مجھے کچھ نہیں دیتا میرے کریم نبی فرماتے نے تو کہنے جی میری خیرات مینوں ملی ہے یہ میری خیرات کسی نے ملی نالے گھر دتے کسی نے کچھ نہیں نالے میں خیرات ملی کری ہے میرے کریم نبی کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ دیا کر رہا سونے خیرات بنایا بندے دتی ہے دتی ہے جی میں حالت کے اندر میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میں میری دیا ذرا میرے نبی کی شان صحیح کر دے ذرا نبی پہچان دکھا دے میرے کریم نبی نے کلمہ دیا بنا کے دی سونے خدایا اپنی مسیح سے کمرے وچ دروازے وچ اپنی مسیح تے سیڑ دے اندر اپنی مسیح تے سیڑ دے اندر نظر مارو ذرا جھاتی دے مارو میرے کریم نبی نے جب جھاتی ماری میرے کریم نبی نے فرمایا غلام کی کہنا چاہنا ہے اب گل سونے جب میں سارے کو منگتا منگتا پردا 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 سب کر دیا غلام دیکھ نماز پہ پڑھ رہے میرے کریم نبی نے فرمایا پھر کی ہوا اب میں سونے جب میں منگتا منگتا بالکل آیا ہوا اچانک میری زبان وچوں نکل گیا اور نبی کی مسیح کے اندر ہی آنے والے ہو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو نبی کے عشق کا سام کرنے والے ہو نبی کی مسیح تو خالی کر چلے آجے اور آج تک کوئی نبی کی مسجد وچوں خالی نہیں گیا سونے جب میں کر کے کھولو نہیں گزریا اور نماز دے حضور کر دے اندر اور رکوع دے اندر موجود ہے جب میں نگل کر کے بالکل نہیں گزریا اور سچے ہاتھ دے نال میرا بازو پکڑیا میرا بازو پکڑ کے منہ بولیا نہیں کہ میں اپنا اشارہ کرتا جو کچھ جیب وچ او بھی لے لے آج میری مور دی انگوٹھی آئے بھی لے حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید آج میری مرضی انگوٹھی لے بھی لے جا جو کچھ میری جیب کے اندر بھی لے جا سونے میں انگوٹھی بھی لے لئی میری جیب میں جو اپنا حصہ بھی لے لیا میرے کریم نبی نے فرمایا غلام تینوں پتہ ہے کون ہے تینوں پتہ ہے کون ہے از گل سونے اللہ جوڑے تے اللہ کا رسول جاوے مینوں نہیں پتہ ہے کون ہے میرے کریم نبی نے فرمایا او میرا ویر سنیر دا پیر مولا علی مولا علی جدوں نے نگل سنی آبا میری ماں جدوں نے نگل سنی میرے نبی پاک دی زبان وچوں او میرا پیر علی ہے سنیر دا پیر علی ہے حاجت رواز علی ہے مشکل کشا علی ہے تاجدار فرمت علی ہے ابو کلاب علی ہے ابو الحسن علی ہے حاج مدد علی ہے شیر یزد علی ہے ناصر اللہ ذوالفقار والا علی ہے جدوں نے نگل سنی او مدد ابو تک لو کے کوئی گل کرنا ہے اندر بے مثال بے مثال کر علی کا کر علی کا کر علی کا بے مثال کر علی کا کر علی کا کر علی کا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ويطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا اس کا مثال علی کیوں نہ ہوئے علی روزہ رکھے علی روزہ رکھے تے جدو افطاری دا وقت آوے تے دروازے تے دستک ہوئے پوچھا جائے کون قیدی آیا بڑی دنوں تو بعد رہا ہو کے آیا بھکھا صبح دا کھان میں کچھ نہیں ملیا اللہ دے نام تے کوئی شے کھان واسطے دے دیو جو کچھ لنگر ہوئے علی چوک کے انہوں دے دے دوجا دن آوے علی پھر روزہ رکھے دسترخوان کے افطاری دے وقت بوے جدو آیا افطاری دا وقت آوے دروازہ پھر کھٹکے پوچھا جائے کون ہے دروازے پہ آنے والیا کہ آپ جو عرض کرتا ہے کہ سونے میں اور کوئی نہیں میں یتیم آیا کہ تواڈے بوئے تے سوالی بڑھ کے آیا کھان واسطے کچھ منگنا چاہنا
علی پاک لنگر چکتے نے پھر انہوں دے دیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر مسکین بن کے آندا ہے، چوتھا دن آندا ہے علی پاک حسن پاک نوں انگل نال لاندے، حسین پاک نوں انگل نال لاندے، نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے، حضور علی دا چہرہ ویکھدے، ویکھ کے دیکھتے ہیں کہ علی دے چہرے دی رنگت بدلی ہوئی ہے، اج کمزوری دے آثار معلوم پہ ہوندے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا علی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا علی کی گل ہے ایڈا کمزور ہو گیا، کل نو جنگ لگی تے کی بنے گا؟ کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نہیں سونیا اوتھے طاقت میری تے نہیں چل دی، اوتھے طاقت میری تے نہیں چل دی، اوتھے رب جانے تے رب دا شیر جانے۔ تے میرے کریم نبی نے فرمایا علی بنیا کی آ ایڈا رنگ کیوں پیلا زرد کیتا ہے تے کمزور کیوں ہو گئے؟ تے سارا قصہ واقعہ حضور کی بارگاہ سنایا، سنیا حسنین کریمن بیمار ہو گئے سن، اسا منت سکی، میں بھی روزہ رکھیا، سیدہ کائنات نے بھی رکھیا، جناب فضا نے بھی رکھیا، افطاری دے وقت اج 3 دن ہو گئے افطاری کرن لگنے ہاں، کوئی دروازے تے آ کے مانگ لیندا اجی سارا کچھ دے چڑھ دے ایسے حضور نے فرمایا کہ علی تینوں پتہ ہے تیرے بوئے تے جڑا منگتا بن کے آن والا کون ہے؟ تیرے دروازے تے جڑا منگتا بن کے 3 دن آندا رہے کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی واللہ عالم و رسولہ عالم، سونیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا آ میرے کول کھلوتا ہے رب دا فرشتہ جبریل ہے، جڑا 3 دن تیرے بوئے تے کبھی یتیم بن کے آندا سی، کبھی مسکین بن کے آندا سی، کبھی کیمپی بن کے آندا سی، آ کے تیرے کو سوال کردا سی، اصل وچ رب تیرا امتحان لینا چاہندا سی، کہ رب دے امتحان وچ پاس ہو گئے، علی نے مبارک ہوئے، جبریل بھی بولیا، بول رہا ہے بے مثال حاجی خواجہ عبدالغفری یا اب آگے وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں علی پاک کا مقام سے مرتبہ کیے، میرے پاک ناری دی امی جان جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب علی پاک دنیا سے تشریف لے آئے، آج میں تمہیں دسنا ہے کہ حیدر کنوں آخر ہے، حیدر کنوں آخر حیدر دا معنی کیے اور حیدر دا نام آپ کو ملیا کتوں؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بچپن دا زمانہ ہے، علی پاک بالکل نکی جی عمر تے پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے، علی پاک دی بالکل بچپن کی عمر ٹردے بھی نہیں ہے، رڑدے بھی نہیں، پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے نے، تے اس وقت نہ مکے دے اندر ایک سپ آندا سی، ایک اژدہا آندا سی جڑا آ کے تے نقصان کردا سی، تے جدوں اژدہا آنا ہوندا سی مکے دے وچ ایک ندا چل جاتی سی، اعلان ہو جاتی سی لوگو اپنے اپنے گھراں وچ لک جاؤ، دروازے بند کر لو یا دور نس جاؤ، وہ اژدہا آ گیا تے جڑا بندیاں نوں زندہ کھا جاندا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماندی ہیں میں گھر وچ موجود کوئی نہیں سا، علی جھولے وچ لیٹیا ستا سی یا کھیلدا پیا سی، اے اعلان ہویا میں گھر وچ کوئی نہیں سا، مکہ سارا مکہ شہر چھڈ کے نس گئے، علی کلا اپنے گھر دے ویڑے دے وچکار جھولے دے وچ پیا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماندی ہیں او سب مکے دے وچ وڑیا تے ٹردا ٹردا جڑے بوئے تے جاندا ہے کوئی دروازہ بند ملدا ہے، جڑے بوئے تے جاندا ہے دروازہ بند ملدا ہے، کائنات وچ ازل تو لے کے ابد تک جے اگر تینوں دروازہ کوئی کھلا ملے گا تو میرے علی دا کھلا ملے گا، دروازے جس تے جا کے منہ ساتھ رکھدا دروازہ بند ملدا ہے، ایک دروازہ علی المرتضی بن ابی طالب دا کھلا ملدا ہے، اس کر کے اندر جاندا ہے نا سب ہوندا ہے خون خار تے آدم خور، اینج کر کے جدوں علی پاک دے جھولے تے اپنا سر اڑاندا ہے تے منہ لگدا ہے کھولن، بچپن دی عمر ہے، علی تھلے والا ہاتھ تھلے جبڑے تے رکھ کے اڑلے ہاتھ اتلے تے رکھ کے چیر کے دو کر دیندا ہے، بچپن دی عمر ہے، علی بچپن ہے جی اس اذہان و شر تو لے کے پوچھن تک دو بڑے کر دے، جب شام دا ویلا ہوندا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر تشریف لے ہوئی ہے، آ کے دکھایا سب تے دشمن نو جبڑیاں تو پکڑ کے چیر دینا، دشمن نو جبڑیاں تو پکڑ کے چیر دینا، اور علی پاک کرنا اللہ تعالیٰ وجہ کریم آج اسی نعرہ لگے نا مشکل کشا علی اور مرتضی، کہ ساڑھے تے کوئی لوگ فتوہ لاتے ہیں مشکل کشا تسی علی نو کیوں آن دے ہو، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے،
ماننے ہیں ٹھیک ہے فرقہ واریت میں لعنت بھیجنا نہ فرقہ واریت پھیلانا لیکن گل اتنے دسنا چاہنا علی مشکل کشا کیویں علی پاک کا زمانہ ہے علی پاک کا ایک مرید ہے ایک غلام ہے جنہیں چوری کر لی جنہیں کی کیتا چوری کر لی لوکاں پھڑ کے علی پاک کے دربار وچ پہنچایا علی پاک نے پوچھا آمی تو چوری کی ہے انہیں آ کے کی ہے آپ نے فرمایا جلاد کو حکم دیتا ہے دا ہاتھ کاٹ لے جلاد کو حکم دیتا ہے دا ہاتھ کاٹ دے انہیں مار کے تلوار اس غلام کا ہاتھ وہ دے بازو تو جدا کر دیتا انہیں کھپے ہاتھ ہاتھ پکڑے ہے سجا ہاتھ انہیں بازو جناب علی کر کے نال لایا ہے اور مدینے دیا گلیاں جو ٹوڑیا پہ جاتا ہے علی دے قصیدے پہ پڑھ گیا ہاتھ کٹے ہے ہاتھ بھی خون بھی پیا وگدا ہے کھپے ہاتھ رکھے ہے سجا ہاتھ اپنی کچھ چلی کر کے دیتا ہے خون زیادہ وگے نا تے گھر ٹوڑیا پہ جاتا ہے تے مولا علی کے قصیدے پہ پڑھدا ہے ابو ملاقات ہوگی جناب سلمان فارسی تے جناب ابن القبا دے نال تو ہستیاں دے نال جدوں ملاقات ہوئی نا تے ابن القبا آگے ودے آگے ود کے آندے نے ہوئے اوے تیرے نال آ ظلم کنے کیتا او تیرا آ ہاتھ کنے وڈیا تے ابن القبا نا او آپ دا غلام عرض کردا ہے اے میرا ہاتھ کسے نے وڈیا نہیں مینوں کسے نے جہنم تو آزاد کیتا ہے مینوں کسے نے جہنم تو آزادی دلائی ہے یہ آگے دس تے سی ہویا کیا جب میں کیتی سی چوری تے میں علی دا ملنگ میں کر بیٹھا سا چوری کہ میں سا علی دا ملنگ کہ میرے پیر نو گوارا نہیں ہویا میرا مرید جہنم وچ جائے میرے پیر نو پتہ لگے انہیں کول بلایا میرا ہاتھ لا کے میرے ہاتھ وچ پتا دیتا ہے انہیں آکھیا اوے تو کڈا ظالم ہے او جن نے تیرا ہاتھ بنیا او دے قصیدے پہ پڑھنا ہے او دیاں نعتاں پہ پڑھنا ہے او دیاں شاناں پہ بیان کرنا ہے سلمان فارسی نو پتہ لگا سلمان فارسی بچے بچے علی دی بارگاہ دے جائے آگے سلمان خیالی بڑا ساؤ سائی ہویا ہے علی خیالی بڑا دور لا کے ہیں ہویا کیا علی پاک کی بارگاہ چل کر دے یا علی اور جڑے غلام نے تسی ہاتھ بڑھے ہے نا اور جڑے غلام نے تسی ہاتھ دے بازو تو جدا کیتا ہے نا یا علی وہ تواڈے قصیدے پڑھدا پیا جاندا سی وہ تواڈیاں نعتاں پڑھدا پیا جاندا سی یا علی سامنے میرا ابن القبا دا او دے نال ٹاکرا ہویا اگے تشریف لیا ایک شفاء رسول صاحب کیا اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک خوش رکھے توجہ فرمانا علی پاک کی بارگاہ جا کے سلمان فارسی عرض کرتے رہے کہ سنیا جڑا تہاڈا غلام نے جڑا تسی ہاتھ کٹ کے بھیجیا ہے وہ قصیدے پڑھدا پہ جاندا سی کہ میری تے ابن القبا نال ملاقات ہوئی ہے ابن القبا نے انہیں کہا سوال کیتے نے سنیا وہ تے تہاڈے قصیدے ہی پہ پڑھدا ہے وہ تہاڈے قصیدے پہ پڑھدا ہے علی پاک فرماتے ہیں سلمان اور کی پہ پڑھدا ہے تے سلمان فارسی میرا عقیدہ کی ایمان ہے کہندا ہے میرا وجدان ہے کہندا ہے سلمان فارسی جو بولیا ہے تے سلمان فارسی نے بول دیا کہ آئے گا یا علی پہ پڑھدا ہے پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے سلمان فارسی نے میرے تے میرے پیر دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کی یا علی تو آگے قصیدے سے پڑھدا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا کریم علی نے فرمایا ہے نظر بلا کے لے غلام علی دی بارگاہ دے اندر آیا میرے کریم علی نے میرے پیر علی نے ادا تیرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کے اپنے بازو دے نال رکھیا تے اپنی کملی لپیٹی کملی لپیٹ کے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گئی یا اللہ تیرا اے بندہ تیرے علی دے فیصلے راضی ہے تیرے علی دے فیصلے میں
کی علی پاک کی شان کی ہے جنت کے اندر جتنے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے نا خواجہ ظہور صاحب آئی محمد صفات رسول صاحب قاری یاسر الرحمان صاحب جنت میں جتنے حضور کا مکان ہے حضور کے مکان کے نال جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے ان دو ہستیاں دے درمیان میں علی دا مکان ہے ان دو ہستیاں دے درمیان میں علی دا مکان ہے مقناطیس لویا کرو نا تے لویا مقناطیس نو چھکدا ہے کیوں او دے وچ قوت شوق ہے ان مقناطیس دے نال ملن دی تڑپ ہے مقناطیس دے نال ملن دا اس نو شوق ہے آؤ دیکھیے علی نو ملن دا کنو شوق ہے علی نال ملن دا کنو شوق ہے دو ہستیاں دے درمیان وچ علی دا مکان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان دے دروازے دے سامنے ایک درخت ہے جس نو طوبہ کہندے ہیں جس نو کی کہتے ہیں طوبہ کہتے ہیں اس درخت دا سایہ پوری جنت تے پھیلیا ہوا ہے اس درخت دا سایہ پوری جنت تے پھیلیا ہوا ہے کہ جنت میں جب مٹھی مٹھی ہوا چلدی ہے نا اس درخت دے پتے ہلدے وچوں آواز آندی ہے پتہ ہے کی آواز آندی ہے آپ علی وقال جنت کے اندر میرے کریم نبی کے مقام کے سامنے جڑا دروازہ ہے اس دروازے کے تھلے میرے نبی پاک بیٹھے ہوئے نے خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے کہ جب جنت وچ مٹھی مٹھی آواز آندی ہے او درخت دے پتے ہلدے وچوں آواز آندی ہے ہائے علی تیری زیارت دا بڑا شوق ہے ہائے علی تیرے ملنے دا بڑا شوق ہے جب دروازہ چیخ دی آواز پیدا ہوندی ہے خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماوے جب جنت دا دروازہ بھی بند کیتا جاندا ہے یا علی دی آواز آندی ہے جب جنت دا دروازہ کھولیا جاندا ہے یا علی دی آواز آندی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا معراج دی رات چوتھے آسمان سے میری فرشتے دے نال ملاقات ہو گئی میں جبریل نے پوچھا جبریل کون فرشتہ ہے جبریل نے زندگی سونیا مازا البشر دینے ملک الموت اللہ نے بھی قبض کرن دی ڈیوٹی لگائی ہے یہ نام ملک الموت ہے اس ملک الموت نے میرے نبی کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیا آگے اندر سونے آزاد دینے والا اے بڑی حال چہرے والا وہ بڑے جبرین قبل بہت وہ کل فی بریج مشیارا سونے سب حضرت کائنات نے کائنات بنائی ہے رب کائنات نے کائنات میں سجایا ہے جہاں کے بندی ڈیوٹی میری لگائی ہے سونے ہمیں قبل بہت وہ کل تم فی بروج مشیارا ہمیں کوئی بڑے بڑے اکلیاں دیر پر کیوں نہ چلا جائے میں اٹھنیا آ جانا ہے میں اٹھنیا بھی بھوڑا پہ جاؤ جانا ہے لیکن سونے جب واری آئی نبی دی جب واری آئی علی دی اللہ فرمایا ملک الموت بروج نہیں جانا اجازت رہ جانا ہے یا اللہ کیوں اللہ فرمایا ملک الموت تو نہیں جانتا یا جان دے نہیں آؤں گے جان دے نہیں آؤں گے جانا احباب کی وقام جو میرے کریم نبی اس فرشتے دے کھولے کھولے لگے اس فرشتے ملک الموت نے ادگی دی یا سیدی یا رسول اللہ سونے اپنے بہتے دے سلام ہوئے سونے آئینہ کے دسو یزیدہ کی آلے سونے آئینہ کے دسو یزیدہ کی آلے میرے کریم نبی نے مر کے ملک الموت کا چہرہ دے گیا ملک الموت کا چہرہ دے گیا میرے کریم نبی نے فرمایا یا ہمارے وقتی حق ہمارے وقتی اور ملک الموت یا ملک الموت علیکم ہمارے وقتی حق ہمارے وقتی یہ نہ کہ دست میں علی کا کلے رسائے کہ ولی دی کتنے پہچان کرائی ملک الموت نبی کی بارگاہ کے اندر رہ گئے سونے علی کی کتنے پہچانے دی جب کائنات نے روح کرنی ڈیوٹی میری ہوئی رب نے فرمایا تم نبی کو اجازت لے کے چاہیے کہ علی کو اجازت لے اب ابھی وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں علی دا مقام تے مرتبہ دیکھنا ہے تو پھر پوچھو جناب سیدنا صدیق اکبر کو کہ علی دا مقام کی علی دا مرتبہ کی ہے علی دی شان پوچھیں غریب قوم دا مقام ہے میرے کریم نبی نے علی کر کے علی دا ہاتھ پکڑیا فضا وچ بازو بلند کر کے حضور نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی المولا آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں یاد رکھیا جی یہ حدیث پاک پڑھ لگیا ساٹے سنی مولوی کی ڈنڈی مار جاندے
اس حدیث پاک دے وچ ایک لفظ دا ترجمہ نہیں کر دے کیونکہ قاری صاحب وہ ترجمہ کیے حضور نے ان کر کے ہاتھ چکیا علی دا میرا مدیر قوم دے مقام تے حضور نے فرمایا من کن تو مولا غلامو مینوں مولا من دے ہو غلامو مینوں مولا من دے ہو من کن تو مولا جس دا میں مولا غلاماں نے عرض کی یا سید یا رسول اللہ بالکل ماننے حضور نے فرمایا فہذا علی کن مولا او دا علی مولا فہذا علی اس دا مولا اچھا اب آبی جی وقت جو حضور نے اعلان کیتا علی نو سب تو پہلا مولا آکھیا کنے علی نو سب تو پہلا مولا آکھیا کنے جدو حضور نے اعلان کیتا ہاتھ جوڑ کے انہاں بھراواں دی بارگاہ دے اندر کرنا گا تسی میرے بڑے بھرا میں تہاڈا چھوٹا بھرا میری کوئی تہاڈے نال مخالفت نہیں یا علی نو مولا کہنا چھڈ دے یا عمر دا بغض رکھنا چھڈ دے یا علی نو مولا کہنا چھڈ دے یا میرے پاک عمر دا بغض چھڈ دے کیونکہ میرے پاک عمر نے جدو حضور دا اعلان سنیا جا کے علی دا بوہا کھڑکایا کھڑکا کے کہ یا علی علی تو مبارک ہوے علی تو مبارک ہوے عمر مبارک قادیہ پہ دینا ہے ہاتھ جوڑ کے کی سونیا میرے نبی فرمایا جی دا میں مولا او دا علی مولا آج تو لے کے قیامت تک عمر دا مولا بھی علی ہے عمر دا مولا بھی بولو بولو عمر دا مولا بھی علی ہے کہ سونیا اس بار میرے کسی مولا پتہ لگ گیا علی نو مولا کہنا سنت فاروق اعظم ہے علی نو مولا کہنا سنت فاروق اعظم ہے میرا دل پہ ایمان ہے دیدہ کہنا ہے کیوں نہ اسی سارے رل کے مل